نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی۔ تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی۔ چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی۔ اس سورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے۔ نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو۔ پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو۔ اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر۔ جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے، اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی۔ آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر۔ انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی، اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی۔ عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی، اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے۔ بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں۔ نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے۔ اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں، اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے۔ اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار،
پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند پہ ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے اس میں۔ بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگرچہ انسان کی ساری زندگی میں جو کام بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ کاموں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جنہیں اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہا گیا ہے، جن میں سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے پہلے آف کورس شہادتین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ کے آگے کیوں جھکیں؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم صبح سے شام تک جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ رب ہی کی دی ہوئی ہیں۔ خود ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ان سب نعمتوں کو دیے جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کے شکر گزار بن جائیں
اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور ان طریقوں پر کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ نماز کا طریقہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو اس کا راستہ نماز ہی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے، تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے، اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ لیکن خاص طور پر رمضان میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو بہترین نماز، افضل الصلاۃ جسے کہا گیا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے پچھلے پہر کی نماز۔ لیکن رمضان المبارک میں انسان اگر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل ادا نہ کر سکے تو اس کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی سنت بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، رات کو کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حضور طویل قیام کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی ساری رات سو کر ہی نہیں گزارتے، بلکہ وہ رات کو بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دن کے علاوہ رات کے وقت بھی تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی شان کا کیا کہنا جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عموماً رات کے پچھلے پہر میں فجر سے پہلے قیام کے لیے اٹھنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں۔ لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہی ہے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کے شوقین نہیں ہوتے، صرف کھانا کھانے والی عبادت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے فائدہ اٹھائیں، رات کے اول حصے میں کچھ نوافل ادا کریں اور کچھ آخری حصے میں، اور خصوصی طور پر وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ویسے تو نماز بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح کیا دونوں ہی ضروری ہیں، یا صرف تراویح کفایت کر جائے گی، یا صرف تہجد پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا آخری حصہ عبادت کے اعتبار سے سب سے افضل حصہ ہے۔
اس وقت میں جب انسان سحری کھاتا ہے تو وہ سحری بھی ایک مبارک کھانا بن جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی، یعنی رات کو نیند لینے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کرنا، جسے تہجد کہا جاتا ہے، وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم۔ تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی اس وقت میں انسان کا اپنے نفس کی خواہش یعنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی یہ مضبوطی انسان کو باقی زندگی میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور اگر پہلے حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ تراویح کہلاتی ہے، اور اوورآل رات کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور قیام کا لفظ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ طویل قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اس میں قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم خود قرآن پاک زیادہ یاد زبانی نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، انہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے سہولت کے لیے اگر انسان کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر جمع ہو کر یہ نماز ادا کرے تو مکمل قرآن پاک سننے کی بھی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر سارا قرآن مجید نہ بھی سن سکے تو اس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اکیلے میں یہ نماز پڑھے گا تو بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور انسان رمضان کی راتوں کے اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ جہاں دن کی عبادت روزہ سب سے افضل عبادت ہے، وہاں رمضان میں راتوں میں قیام کی حالت میں قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجدے کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے معنی انسان جانتا ہو تو قرآن مجید سنتے وقت انسان پر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات اور بہت سی الجھنوں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ عموماً ہم عام دنوں میں قرآن مجید کا تھوڑا حصہ پڑھتے ہیں، مرد حضرات جب نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں تو عموماً چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہر روز رات کو مسلسل 30 راتوں میں جب ہر روز ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے یا اس سے کم و بیش زیادہ یا کم، اور پورا قرآن پاک ایک مہینے کے اندر جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس کا یوں ہی اثر ہوتا ہے جیسے ایک موسلادھار بارش کے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل، دماغ، روح، حتیٰ کہ جسم، یہ تمام چیزیں اس قرات سے متاثر ہوتی ہیں، خواہ انسان یہ قرات خود کرے یا کسی کے پیچھے سنے۔ ویسے بھی قرآن مجید شفا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید صرف روح کی بیماریوں کا ہی علاج نہیں، صرف ذہنی الجھنوں کا ہی علاج نہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور خصوصاً جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر سنتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک برکت ہے۔ کیونکہ تنہائی کی عبادت اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن اجتماعی عبادت کے اپنے فائدے ہیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی کیفیات سے بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کے شخص کے اوپر ایک خشوع و خضوع طاری ہے تو یقیناً اس کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا۔ اسی طرح اگر نماز میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے یا قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل پر ایک عجب اثر ہوا ہے
تو وہ اثرات آپ تک بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی نماز مزید اچھی ہو سکتی. رات کی نماز انسان کے لیے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سال بھر زندگی کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے انسان رات کی نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، یعنی نوافل کی طرف. لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور یہ وقت نہ صرف یہ کہ ہمارے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. اس لیے ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشیں ہم سمیٹ سکیں، انہیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی ہمیں ان خیر و برکت اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کی راتوں اور دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو حقیقی معنوں میں محسوس کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جاری نہ ہوں، اور پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ٹھنڈک نہ پائے اور اس کا سینہ اللہ کی یاد سے روشن نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک خاص عبادت کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس کیفیت میں ہر دم اس کا شعور جاگا ہوا ہوتا ہے، اور ذکر بھی غفلت سے جگاتا ہے انسان کو. ذاکر کبھی غافل نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا. روزے کا احساس انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور پھر جب انسان دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو نعمتوں کا احساس اور نعمتوں کی قدردانی بھی ہونے لگتی ہے. تو اس پر جہاں نعمتوں پر دل میں شکر ہوتا ہے وہاں زبان ذکر کرنے والی بھی ہوتی ہے. اس طرح جب روزے کی حالت میں دن طویل معلوم ہونے لگے تو ذکر اس دن کو چھوٹا محسوس کراتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی اچھی مصروفیت میں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو عقل مند کہا ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کیے رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سوچ بچار کا عمل بھی جاری رہتا ہے، غور و فکر بھی کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر تفکر کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو کوئی بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار. پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو گویا اللہ کے بندے جہاں اپنے کام کاج کے دوران اللہ کو یاد کرتے ہیں زبان سے، وہاں کائنات میں غور و فکر کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ذکر کی کچھ فارمل شکلیں ہوتی ہیں اور کچھ انفارمل. فارمل شکل میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری. نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص شکلوں میں ہی نہیں بلکہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ،
اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی انسان کا دل جاگتا رہے، انسان کی زبان بھی اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک بہترین کام میں۔ اس سے انسان کے اندر ایک فریشنس بھی آتی، ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایکٹیو نظر آئیں اور فریش نظر آئیں، تو ذکر انسان کو ظاہری طور پر بھی ایک فریشنس دیتا ہے اور دل کا اطمینان بھی دیتا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جب دل اطمینان میں ہوگا، زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، تو چہرہ بھی پرسکون ہوگا اور باقی کام بھی زیادہ بہتر طور پر انجام پائیں گے، ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہو، یعنی ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان ہو اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے کوئی مردہ ہو۔ گویا ذکر ہمارے عمل کی ایک روح کی طرح ہے، جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم مردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے باقی اعمال کے دوران یعنی کام کاج کرتے وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بے جان لاشا ہے جو چلتا پھرتا ادھر ادھر کام کر رہا ہے اور جس کے اندر وہ روح نہیں، وہ سکون نہیں، وہ خوشی نہیں، وہ اطمینان نہیں۔ ان سب مشکلات کا حل ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا، گھبراہٹ کا، غم، دکھ، تکلیف کا یہی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روشن رکھے، اپنے ظاہر اور باطن کو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جہاں دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، جہاں زندگی میں انسان کی مشکلات میں اس کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، یعنی ایک بار کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں کتنے درخت لگاتا ہے، وہ اس کو کتنا سرسبز کرتا ہے۔ اسی طرح ان کلمات کے کچھ اور فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ مختصر سے کلمات ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی شخص اس جیسا عمل نہ لائے گا مگر وہ جس نے یہ عمل کیا ہو، یعنی جس نے یہ تسبیحات پڑھی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمات ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کے اتنے زیادہ فوائد کیوں ہیں؟ اللہ کی تسبیح یا اللہ کی پاکی بیان کرنا انسان کے لیے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث کیوں ہے؟ اگر ہم ان کلمات پر غور کریں، اور ویسے بھی ہمیں جو بھی ہم ذکر کریں ان پر غور کرنا چاہیے، ان کلمات پر، ان الفاظ پر جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ہم ان الفاظ کا معنی دیکھیں کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یہ کس طرح انسان کو اطمینان دیتا ہے، کس طرح سکون دیتا ہے۔ مثلا چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام میں بعض اوقات ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی، اس وقت انسان اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن جو شخص تسبیح پڑھنے کا عادی ہو اور سوچ سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اس کے دل کو فوراً اطمینان ہو جاتا ہے، وہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس وقت جو بھی سچویشن مجھے پیش آ رہی ہے اس میں اس کا اذن شامل ہے، اس کی ضرور کوئی حکمت ہے،
مثلاً اکثر ہم موسم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، دھوپ زیادہ ہو، گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت گرمی، حالانکہ سوچا جائے تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ بادل زیادہ ہو، بارش ہو جائے تو اس پر ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، بادلوں کو کون بھیجتا ہے، بارش کون بھیجتا ہے؟ اسی طرح باقی چیزیں بھی جو ہمیں ناگوار محسوس ہوتی ہیں، اس وقت اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ہم گویا زبان مقال سے اور زبان حال سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، سب تعریف اسی کی ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں۔ اور یہ چیز سوچ کر ہی اور یہ احساس ہی انسان کی تکلیف کو، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مخالفین نے طرح طرح کے الزامات لگائے تو اس کے جواب میں آپ کو تسبیح سکھائی گئی، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تسبیح کے علاوہ انسان اللہ کی تعریف، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کا ورد کرنا یا ذکر کرنا بے حد پسند تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان تسبیحات کو شامل کر لیں۔ تسبیح کے علاوہ درود شریف کا پڑھنا، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، آیت کریمہ کا ورد کرنا، صبح و شام کے اذکار جس میں حفاظت کی دعائیں شامل ہیں، ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال ذکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں شامل کر لے اور ہم پر اپنے وہ وعدے تمام کر دے، وہ انعامات پورے کر دے کہ جن کا وعدہ اس نے اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اور جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور جو کائنات میں غور و فکر کرنے والا انسان ہو، وہ اپنے آس پاس سے غافل نہیں رہ سکتا۔ وہ لازماً اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کریشن کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ بندوں کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، اور جو اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت کرے وہی دراصل اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ رمضان کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ۔ ہمارے دین کا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت یا حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو کہ ہم بندوں کی خدمت کر سکیں، اور بندوں کی خدمت کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ بندوں کی خدمت اس لیے نہیں کہ ہم بندوں پر احسان جتائیں یا ان سے کسی مفاد اور فائدے کی توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف درجات میں پیدا کیا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے اور کوئی جاہل ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اور کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ بھی ایک امتحان میں ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ اس سے بھی بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کی خاطرداری کرے، ان کی ہمدردی کرے، ان کی غمخواری کرے کہ جو کسی مشکل یا مصیبت کا شکار ہے۔ بندہ مومن کسی کی تنگی، محرومی، پریشانی، دکھ اور بھوک دیکھ کر بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے فکر نہیں ہو سکتا، بے غم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں۔ وہ کسی کو جب خوش کرتا ہے تو وہ خوش کرنا دراصل اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور بندوں کو خوش کرنا یا بندوں کے دل میں خوشی پیدا کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجتا ینفس عنہ کربتا۔ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے۔ اور ایسا انسان جو بندوں کی خدمت کرنے والا ہو، وہ دن کو روزہ دار
اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں یہ دو کام تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام بھی کرے تو نور علی نور، نیکیوں پر مزید نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مومن تو ہمیشہ اچھے کاموں کا حریص رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے کاموں سے تھکتا نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اب اس نے بہت کچھ کر لیا۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اسے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کسی کے لیے کروں گا دراصل اس کا فائدہ مجھے کو پہنچے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھا کیا، احسان کیا تو اپنی ذات کی خاطر کیا، یعنی کسی بندے پر نہیں کیا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ دوسرے پر احسان ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ انسان خود اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے نفسوں کے لیے نیکی یا بھلائی میں سے کچھ بھی جو آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو تمہارے عمل کا چھوٹا بڑا سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان اپنی کتاب عمل کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یعنی میرے نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی، ایک ایک چیز کو گن کے رکھا، سب کچھ گن گن کے لکھ لیا، ہر چیز کا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ اس لیے اگر انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے بندہ مومن چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی، ہر نیکی کا حریص ہوتا ہے، وہ کسی چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہترین طریقے پر قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب پھر اس کے حلال میں سے اللہ کی خاطر ایک کھجور بھی صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں رہتی، وہ اللہ کے ہاں جا کر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، گویا ایک دانہ 700 دانے بن گیا۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حق میں بہت قدردان ہے، وہ ان کی معمولی چھوٹی سی نیکی کو بھی جب قبول کرتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن جو بھی بندوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی بھوکوں کو جو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور ان کو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ تک نہیں چاہتے۔ یعنی اتنے بے لوث ہو کر، سیلف لیس ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان رکھے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سب ان کو اس دن دیے جائیں گے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کہ کس طرح رمضان میں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، نیکی کے بہت سے کام کرنے لگتے ہیں، عبادات میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی ہمدردی کے کام، بیماروں کی عیادت،
اور دوسروں کی خدمت کے ساتھ ساتھ رات کا قیام۔ جب نیکیوں میں ایک دوڑ لگنے لگتی ہے تو یکا یک انسان کو یہ خیال بھی آنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب کچھ اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں؟ ریاکاری کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ریاکاری اعمال کو بن کی طرح کھا جاتی ہے۔ بہترین سے بہترین عمل جزا کے اعتبار سے محروم ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار سنو، اللہ ہی کا حق ہے دین خالص، ہر شائبے سے پاک، ہر ریاکاری سے پاک، یعنی جو بھی ہم نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اسی چیز کا دیا۔ سورۃ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت دین کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں، یعنی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخر میں بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اچھے کام کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خاطر نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، کیونکہ اخلاص عبادت کا لب لباب ہے، اس کا مغز ہے، اس کا اصل حصہ ہے، اس کی روح ہے، کیونکہ عبادت کی ایک فارم ہوتی ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی صرف فارم یا ظاہری پہلو نظر آئے یا ظاہری پہلو ہی باقی رہ جائے تو وہ کھوکھلی چیز ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو جسم روٹن ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عبادات میں روح نہ ہو یعنی نیت کا اخلاص شامل نہ ہو تو وہ عبادات بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کو کچھ بھی وزن نہ دیا جائے گا۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبولیت کا درجہ پائیں تو اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان نے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا کس کے لیے کیا ہے، کیوں کیا ہے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں کچھ بن کے دکھانے کے لیے، یا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام تر عبادات میں خواہ وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ خیرات ہو، خدمت خلق ہو، ان سب میں اپنے اخلاص کو جانچتے رہنا ہے۔ اور اخلاص کا لفظ خلوص اور خالص ہونے سے ہے، یعنی کوئی بھی کام بالکل پیور فارم میں ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی نیت کی خرابی نہ ہو۔ ایسے ہی اعمال انسان کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتے ہیں، اور یہی دراصل توحید خالص بھی ہے۔ عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بعض اوقات ہم اس کے الفاظ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، سب کچھ صرف اور صرف اسی کی خاطر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی